بے مثال اور زبردست تحریر۔ اس کے گھر میں کچھ چیزیں عجیب تھیں۔ سب سے بڑی پریشان کر دینے والی بات یہ تھی کہ قرآن کا ایک نسخہ اس نے باورچی خانے میں رکھا ہوا تھا، جس پر تیل کے نشانات اور گیلے ہاتھوں سے پکڑنے کے نشانات نمایاں تھے۔ دوسرا نسخہ باہر باغیچہ کے برآمدے کے ایک کونے میں لگی تختی پر رکھا تھا۔ اس کے اوراق بھی بہت پوشیدہ سے تھے۔ ایک نسخہ اس کے بیڈ کی سائیڈ ٹیبل پر دیکھا اور ایک لاؤنج میں۔ میں نے سوچا، یہ تو خاصی پڑھی لکھی ہے، یقیناً کئی بار قرآن کی طرف پیٹھ بھی ہو جاتی ہوگی۔ بڑی بے ادبی کی بات ہے۔ ایسے تو لگتا ہے کہ اس بات کا ذرا بھی احساس نہیں۔ میرے دل میں غبار سا اٹھا اور شاید چہرے کا رنگ بھی بدل گیا تھا۔ اس نے بھانپ لیا تھا، تبھی بولی، دراصل بچے چھوٹے ہیں اور بڑا خاندان ہے۔ بے تحاشا مصروفیات میں ایک جگہ بیٹھ کر قرآن سے استفادہ کا موقع نہیں ملتا، اس لیے جگہ جگہ قرآن رکھ دیے ہیں۔ جہاں ذرا فرصت ملتی ہے اٹھا کر پڑھ لیتی ہوں۔ دراصل باجی، مسئلے بھی تو دن میں ہزاروں طرح کے پیش آتے ہیں اور ہر مسئلے کا حل مجھے تو اسی میں ملتا ہے۔ میں کچھ سمجھ نہیں پائی۔ وہ پھر گویا ہوئی، باجی، اللہ نے قرآن کریم میں ہر مسئلے کا حل بتایا ہے۔ یہ بات میرے ابا نے مجھے بتائی تھی۔ انہوں نے کہا تھا کہ اس سے دوستی کر لو، ہر معاملہ میں اس سے پوچھا کرو۔ یہ کتاب تمہیں ہر بات کا جواب دے گی اور تمہارا ہر مسئلہ حل کر دے گی۔ بس جب سے یہی سہیلی ہے میری، اسی سے پوچھتی ہوں سب کچھ، اور یہ کتاب ہی ایسی ہے کہ ہر مسئلے کا حل بتا دیتی ہے۔ یہ مسئلے تو چند آیات پڑھتے ہی سلجھ جاتے ہیں، جہاں سے مجھے اپنے جوابات مل جاتے ہیں۔ ان آیات کو میں نشان زد بھی کر لیتی ہوں۔ پھر جب سے کوئی مسئلہ پیش آئے تو ان ساری آیات کو جلدی سے کنگال لیتی ہوں۔ کبھی کبھار کسی مسئلے کا حل ملنے میں زیادہ وقت بھی لگ جاتا ہے اور کبھی تو کتاب کھلتے ہی حل سامنے آ جاتا ہے، تو ایسے وقت اپنے رب کی محبت میں میرے آنسو بہنے لگتے ہیں۔ بس اسی لیے ان نسخوں کی یہ حالت ہو گئی ہے۔ اب کل ہی کی بات دیکھیے، میری نند آئی ہوئی تھی۔ میں انہیں کھانا کھلا کر فارغ ہو کر باورچی خانے کی طرف جا رہی تھی کہ ان کی کچھ تلخ باتیں میرے کانوں میں پڑیں۔ افسوس اور رنج سے میری حالت بہت خراب ہوئی کہ اتنی مشقت اور پھر یہ جزا۔ دل دکھا ہوا تھا تو یہی باورچی خانے والا قرآن کھولا۔ ایک آیت میرے سامنے تھی، برائی کو اس نیکی سے رفع کرو جو بہترین ہو۔ بس کیا ہوا کہ 2 روز پہلے اپنے لیے جو بندے لائی تھی، لا کر بہت پیار سے نند کو پہنا دیے۔ وہ خاموشی سے کچھ دیر مجھے دیکھتی رہی، پھر رو پڑی۔ میں نے اسے گلے لگا لیا تو بولی، بھابھی، سسرال میں منفی ماحول نے مجھے بھی منفی بنا دیا ہے۔ معاف کر دیجیے گا مجھے، آپ میری اچھی بھابھی ہیں، بہنوں سے بھی بڑھ کر۔ اللہ آپ کو بہت خوش رکھے، آباد رکھے۔ یہ سب سن کر خوشی ہوئی، دل کا اطمینان اور سکون بھی ملا۔ اسی طرح آج جب آپ آئیں، میں کھانا بنا چکی تھی، دل میں خیال آیا کہ کیسے پورا ہوگا اتنے کھانے میں۔ اسی وقت حسب عادت قرآن کھولا، سامنے لکھا تھا، اگر شکر کرو گے تو میں بڑھا دوں گا۔ میں نے پریشانی چھوڑ کر اس ذات کا شکر ادا کیا۔ فریج میں دیکھا مٹر رکھے ہیں، سوچا مٹر پلاؤ بنا لیتی ہوں۔ اسی وقت پڑوس سے بریانی کی بھری ہوئی ڈش آ گئی۔ یہی نہیں، میاں بھی آفس سے آتے ہوئے حلیم لیتے آئے۔ یعنی اللہ نے فوراً ہی میرا مسئلہ حل کر دیا اور بندوبست کر دیا۔ اس لیے تو بس باجی، ہر مشکل لمحے میں میرا رجوع اسی کی طرف ہوتا ہے۔ ابھی پچھلے دنوں کووڈ میں میرے میاں کا کام چھوٹ گیا، بڑی پریشان تھی۔ قرآن کھولا تو لکھا تھا، استغفار کرو، بدلے میں تمہیں بارش بھی دوں گا، مال اور اولاد کو بڑھاؤں گا اور باغات اور نہریں عطا کروں گا۔ میں تو حیران رہ گئی، ایک استغفار کے اتنے فائدے۔ پھر سوچ سوچ کر ہر شخص سے معافی مانگی جس سے گمان تھا کہ ہم نے کوئی زیادتی کی ہوگی۔ استغفار پڑھتے رہے، سید الاستغفار کا بھی ورد رہا۔ آپ یقین جانیے، جلد ہی اس کے ایسے اثرات ظاہر ہوئے کہ پریشانیاں دور ہو کر حالات بہتری اور خوشحالی کی طرف جانے لگے۔
وہ انتہائی سادگی سے قرآن کو سینے سے لگائے لگاتار بولتی چلی جا رہی تھی اور میں بہت شرمندہ تھی۔ آج تک میرا قرآن سے ایسا کوئی تعلق نہیں بن سکا تھا۔ قرآن سے ایسی رہنمائی مجھے میسر نہیں تھی، کیونکہ میں نے تو قرآن پر بیش قیمت غلاف چڑھوا کر اسے سب سے اوپر شیلف میں رکھ دیا تھا۔ اب دل کا غبار ندامت میں ڈھلا تو آنسوؤں کی صورت بہنے لگا۔ میں نے قرآن مقدس کی جاری رکھ رکھاؤ پر جتنی توجہ تھی کاش اتنی ہی توجہ اس کی روح اور اصل پیغام پر دی ہوتی، تو اس کے اصل پیغام سے محروم ہونے کی بجائے آج اس کا یہ قرب اور یہ اعجاز میرے نصیب میں بھی ہوتا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔